بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو افضل وائس کی طرف سے خلوص برا سلام۔ ناظرین، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا مانگنے سے بے شمار ثواب ملتا ہے۔ رب سے نہ مانگنا بے پرواہی کی نشانی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ سے ہر وقت دعا مانگتا رہے۔ اس سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے، انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور زیادہ دعا مانگنے کا جذبہ آتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کی ہر خواہش کو مکمل کرتا ہے۔ اگر وہ اسے دل سے مانگے تو اللہ اپنے بندے کا ہر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ نیک نیت سے استغفار کرے تو دعا رب کو عزیز ہے۔ دعا سے آنے والی ہر مصیبت ٹل جاتی ہے اور بد نصیبوں کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ دعا وہ ہے جس سے قسمتیں بدل جاتی ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کن کاموں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، دعا کی قبولیت کے شرائط کی طرف توجہ کرنے سے بھی بظاہر دعا کے پیچیدہ مسائل میں نئے حقائق آشکار ہوتے ہیں اور اس کے اصلاحی اثرات واضح ہو جاتے ہیں۔ اس ضمن میں ہم چند احادیث پیش کرتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے ہر چیز سے پہلے دل اور روح کی پاکیزگی کی کوشش کرنا، گناہ سے توبہ اور اصلاح نفس ضروری ہے۔ اس سلسلے میں خدا کے بھیجے ہوئے رہنماؤں اور رہبروں کی زندگی سے الہام و ہدایت حاصل کرنا چاہیے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے دنیا و آخرت کی کوئی حاجت طلب کرنا چاہے تو پہلے خدا کی حمد و ثنا کرے، پیغمبر اور ان کی آل پر درود بھیجے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور پھر اپنی حاجت طلب کرے۔ اپنی زندگی کی پاکیزگی کے لیے غصبی مال اور ظلم و ستم سے بچنے کی کوشش کریں اور حرام غذا نہ کھائیں، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اس کے لیے اس کی غذا اور کاروبار کا حلال اور پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ فتنہ و فساد کا مقابلہ کرے اور حق کی دعوت دینے میں کوتاہی نہ کرے، کیونکہ جو لوگ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ پیغمبر اسلام سے منقول ہے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرو، ورنہ خدا برے لوگوں کو تمہارے اچھے لوگوں پر مسلط کر دے گا، پھر تمہارے اچھے لوگ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین، حقیقت میں یہ عظیم ذمہ داری جو ملت کی نگہبان ہے، اسے ترک کرنے سے معاشرے کا نظام درہم و برہم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بدکاروں کے لیے میدان خالی ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں دعا اس کے نتائج کو زائل نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ کیفیت ان کے اعمال کا قطعی اور حتمی نتیجہ ہے۔ دعا قبول ہونے کی ایک شرط خدائی عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے۔ ایمان، عمل صالح، امانت اور صحیح کام اس عہد و پیمان کا ایک حصہ ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار سے کیے گئے عہد کی پاسداری نہیں کرتا، اسے یہ توقع نہیں ہونا چاہیے کہ پروردگار کی طرف سے دعا قبول ہونے کا وعدہ اس کے شامل حال ہوگا۔ کسی شخص نے امیر المؤمنین علیہ السلام کے سامنے دعا قبول نہ ہونے کی شکایت کرتے ہوئے کہا، خدا کہتا ہے کہ دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی؟ اس کے جواب میں امام علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے دل و دماغ نے 8 چیزوں میں خیانت کی ہے، جس کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تم نے خدا کو پہچان کر اس کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے تمہاری معرفت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تم اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر ایمان تو لے آئے ہو، لیکن اس کی سنت کی مخالفت کرتے ہو، ایسے میں تمہارے ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ تم اس کی کتاب کو تو پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، زبانی طور پر تو کہتے ہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، لیکن عملی میدان میں اس کی مخالفت کرتے رہتے ہو۔ تم تو کہتے ہو کہ ہم خدا کی عذاب سے ڈرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی نافرمانی کی طرف قدم بڑھاتے ہو اور اس کے عذاب کے نزدیک ہوتے رہتے ہو۔ تم تو کہتے ہو کہ ہم جنت کے مشتاق ہیں، حالانکہ تم ہمیشہ ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں اس سے دور لے جاتے ہیں۔
نعمت خدا سے فائدہ اٹھاتے ہو لیکن اس کے شکر کا حق ادا نہیں کرتے۔ اس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ شیطان سے دشمنی رکھو اور تم اس سے دوستی کا نقشہ بناتے رہتے ہو۔ تم شیطان سے دشمنی کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن عملی طور پر اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ تم نے لوگوں کے عیوب کو اپنا نصب العین بنا رکھا ہے اور اپنے عیوب کو مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ ان حالات میں تم کیسے امید رکھتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو جبکہ تم نے خود اس کی قبولیت کے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو تاکہ تمہاری دعا قبول ہو سکے۔ یہ پرمعنی حدیث صراحت کے ساتھ اعلان کر رہی ہیں کہ خدا کی طرف سے دعا قبول ہونے کا وعدہ مشروط ہے، مطلق نہیں، بشرط یہ کہ تم اپنے عہد و پیمان پورا کرو۔ حالانکہ تم 8 طرح سے پیمان شکنی کرتے ہو، تم عہد شکنی نہ کرو تو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ دعا عمل اور کوشش کے ہمراہ ہو۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات کثار میں بیان ہوا ہے، عمل کے بغیر دعا کرنے والا بغیر کمان کے تیر چلانے والے کے مانند ہے۔ اس چیز کی طرف توجہ رکھنا چاہیے کہ چلے کمان تیر کے لیے عمل حرکت اور ہدف کی طرف پھینکنے کا وسیلہ ہے۔ اس سے تاثیری دعا کے لیے عمل کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ 5 شرائط سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ مادی علل و اسباب کے بجائے دعا قبول نہیں ہوتی بلکہ قبولیت دعا کے لیے دعا کرنے والے کی زندگی میں ایک مکمل تبدیلی بھی ضروری ہے۔ اسے اپنی فکر کو نئے سانچے میں ڈالنا چاہیے اور اسے اپنے گزشتہ اعمال پر تجدید نظر کرنا چاہیے۔ ان تمام مطالب کے پیش نظر دعا کو اعصاب کمزور کرنے والی اور کاہلی کے سبب قرار دینا کیا بے خبری اور غفلت نہیں ہے اور کیا یہ تہمت کسی غرض کے لیے نہیں ہے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔